قوله يعتبر في الحق من جانب الواقع إذ المنظور أولا في هذا الاعتبار هو الواقع الموصوف بكونه حقا أي ثابتا متحققا، وأما المنظور أولا في الاعتبار الثاني فهو الحكم الذي يتصف بالمعنى الأصلي للصدق وهو الإنباء عن الشيء على ما هو عليه، وهذا أولى مما قيل يسمى الاعتبار الثاني بالصدق تمييزا. تأمل. اسلامت وګوره پیرانو دخو نه دي حضرت اچھا اب یہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یعتبر فی الحق من جانب الواقعی، کہ حق میں اعتبار جو ہے وہ واقعہ کی طرف سے ہے، یعنی یوں کہا جائے گا چونکہ مطابقت تو ہے باب مفاعلہ، تو یہ تو جانبین سے ہوتا ہے، ہر ایک من وجہ فاعل بھی ہوتا ہے اور ہر ایک من وجہ مفعول بھی ہوتا ہے، دو چیزوں کے درمیان میں. تو لیکن حکم کو حق کہیں گے کب کہیں گے؟ جبکہ اعتبار واقعہ کی طرف سے ہو، یعنی آپ یوں کہیں کہ الواقع یطابق الحکم، یعنی واقعہ کو صریح فاعل بنا دیں مطابقت کا، اور حکم کو مفعول بھی بنا دیں. تو جب واقعہ صریح فاعل بن گیا تو گویا کہ حکم جو ہے وہ مطابق ہو گیا اور واقعہ مطابق ہو گیا. تو جب واقعہ مطابق ہو گیا تو حکم کو آپ نے حق اس لیے کہا کہ اس میں سب سے پہلے جو نظر پڑی ہے، سب سے پہلے جو چیز منظور الیہ ہے وہ واقعہ ہے، کہ واقعہ کو آپ نے مطابق بنا دیا ہے تو حکم اس کا مطابق بن گیا. تو فرماتے ہیں کہ بھئی یہ اس حکم کو بصورت مطابق ہونے کے اس کو حق کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ حق جو ہے یہ باعتبار ذات صفت ہے واقعہ کا. حق باعتبار ذات صفت ہے واقعہ کا. تو جب وہ حکم جو مطابق بنا واقع کا، تو یہ حق والا جو لفظ تھا جو باعتبار ذات یہ صفت تھا واقعہ کا، یہ منتقل ہو گیا کس کی طرف؟ حکم کی طرف نقل ہو گیا. واقعہ سے یہ لفظ نقل ہو گیا، کدھر چلا گیا؟ حکم کی طرف چلا گیا. تو اصل اس کا جو موصوف تھا حق کے لفظ کا
وہ واقعہ تھا، لیکن اب وہ حکم اس کا مطابق بنا، یہ اس کا مطابق بنا، تو یہ یہاں سے نقل ہو کر حکم میں چلا گیا یہ لفظ، تو اب آپ حکم کو کہتے ہیں کہ یہ حکم حق ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ تسمیہ ہے اس چیز کا باعتبار اول منظور الیہ۔ سمجھئے، آپ نے حکم کا نام حق رکھا، یہ تسمیۃ الشیء باعتبار ما یکون اولا منظورا الیہ فی تسمیتہ، سمجھ میں آئیے؟ گویا کہ اول منظور الیہ کون تھا؟ واقعہ۔ تو حق تو اصل میں نام تھا واقع کا، تو چونکہ نقل ہو گیا یہاں سے چلا گیا، تو یہ کیوں اس کو حق کہتے ہیں آپ؟ یہ تسمیہ ہے، تسمیہ ہے شے کا، اس چیز کے نام سے جو چیز اولا منظور الیہ بنا ہے اس میں، کیونکہ یہ نام تو اصل میں حق نام تھا کس کا؟ واقع کا۔ تو تسمیۃ الشیء باسم ما یکون منظورا الیہ اولا فیہ، سمجھ میں آ گئی یہ؟ اچھا، اب یہ حق کا لفظ گیا، چلا گیا، نقل ہو کر حکم کی طرف چلا گیا، تو اس حق سے جو حکم کی صفت بن گیا، اس سے پھر یہ جو حق کا لفظ ہے یہ مصدر بھی آتا ہے اور یہ صفت مشبہ بھی ہے۔ حق یحق حقا یہ مصدر بھی ہے، لیکن یہی حق صفت مشبہ بھی ہے، اسی وزن سے بالکل یہی لفظ ہے۔ تو یہ تو اصل میں تو ہے مصدر، تو اس سے یہ جو حکم کے لیے صفت بنا، اس سے پھر صفت مشبہ مشتق کر دیا گیا اور حکم کے اوپر اس کا حمل مواتاتی ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ الحکم حق، الحکم، ایسا نہیں ہے کہ الحکم ذو حق، حمل بالاشتقاق نہیں ہے، تو حمل بالمواتات حکم کے اوپر کس کا ہوگا؟ مصدر کا نہیں، صفت مشبہ کا۔ اس لیے یہ جو الحکم حق آپ کہتے ہیں، یہ حق مشتق ہے اس حق سے جو نقل ہو کے آ گیا ہے اور حکم کے لیے صفت بن گیا۔ تو جب کہ حق مصدر حکم کے لیے صفت بن گیا تو اس سے صیغہ صفت مشبہ کا مشتق کر کے اس کے اوپر حمل کر دیا۔ جس طرح مصدر کے لیے کسی کے لیے صفت بن جائے، مصدر کسی کے ساتھ قائم ہو جائے تو اس کے صفت کا صیغہ اس کے اوپر حمل ہو جاتا ہے۔ ضرب کسی کے لیے صفت بن جائے تو ضاربون اس کے اوپر حمل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تو کہانی ہوئی کس کی؟ حق کی، کہ حکم کو حق کہتے ہیں۔ اب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں باعتبار اصل یہ حق جو تھا یہ واقعہ کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ باعتبار لغت، باعتبار حقیقت، یہ حق صفت ہے کس کا؟ تو یہ واقعہ کیا چیز ہے بھائی؟ تو ایک بات یہ مد نظر رکھیں کہ واقعہ سے یہاں مراد خارج نہیں ہے، خارج نہیں ہے کہ خارج میں کوئی چیز موجود ہے تو واقعی چیز ہے، وہ واقعہ بمعنی خارج بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر واقعہ جو ہے وہ بمعنی خارج نہیں ہے۔ واقعہ اصل میں
کہتے ہیں اس نسبت بین القضیہ کو، اس نسبت بین اطراف القضیہ، اس نسبت فی القضیہ کو جو بدون اعتبار معتبر وہ موجود ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یعنی اس کے وجود میں اعتبار معتبر اور لحاظ لاحظ کو دخل نہیں ہے. معتبر اعتبار کرے یا نہ کرے وہ موجود ہے. واقعہ کہتے ہیں اس قضیے کے اندر جو یہ نسبت ہے، اس نسبت کا نام ہے واقعہ. ما فی الخارج کا نام نہیں. آئی سمجھ میں؟ تو دیکھو یہ جو نسبت بین اطراف القضیہ ہے، اصل میں یہ حق صفت تھا کس کا؟ اس نسبت نفس الامر، اس نسبت واقعی کا، اس نسبت. پھر یہ جا کے حکم کے لیے صفت بن گیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کب؟ جب آپ نے کہا کہ یہ واقعہ، کیا واقعہ؟ یہ نسبت نفس الامری، یہ نسبت واقعی جس چیز کا مطابق ہے اور وہ مطابق ہے، جس حکم کے مطابق ہے وہ مطابق ہے، تو اس مطابق کی طرف یہ منتقل ہو گیا. آئی سمجھ میں؟ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہاں اعتراض بھی ہوتا ہے، اس کا جواب بھی بنتا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب واقعہ آپ کہتے ہیں کہ اس نسبت کا نام ہے جو قضیے کے اطراف میں موجود ہے اور وہ اعتبار معتبر کو موقوف نہیں ہے، تو میرے بھائی یہی تو حکم ہے. حکم کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی نسبت کو تو حکم کہتے ہیں. تو پھر یہ نقل کا کیا مطلب ہے کہ یہاں سے نقل ہو گیا حکم کی طرف چلا؟ یہ تو خود حکم ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. ایک اس قضیے کے طرفین کے درمیان میں نسبت ہے جو موجود ہے بدون اعتبار معتبر، موجود ہے بدون اعتبار معتبر، اور ایک حکم ہے. حکم الگ چیز ہے. دیکھو اگر نفسی نسبت کو آپ حکم کہتے ہیں تو پھر تصدیق کا معلوم کون ہوگا؟ سمجھ میں آئیے؟ ہر نسبت حکم نہیں ہے. ہر نسبت حکم نہیں ہے. حکم نام ہے کس کا؟ حکم نام ہے اعتقاد النسبت کا. سمجھ آئیے کہ آپ محمول کا حکم لگا دیتے ہیں موضوع کے اوپر، لیکن اس پر آپ کو جزم حاصل ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ اس لیے حکماء نے کیا کہا کہ تصدیق بسیط ہے. کس کا نام ہے؟ حکم کا. سمجھ میں آئیے؟ امام راضی جو کہتے ہیں مرکب ہے،
لیکن حکما کیا کہتے ہیں؟ بسیط. تصدیق بسیط ہے کس کا نام ہے؟ حکم کا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ تصدیق اور حکم ایک چیز ہیں. جب حکما بسیط مانتے ہیں، نام رکھتے ہیں کس کا؟ حکم کا، تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ تصدیق حکما کے نزدیک اور حکم ایک ہی چیز ہے. تو تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ اعتقاد النسبت. الحکم ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق والا العلم ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق والا. تو یہ جو اذعان ہے یہی اعتقاد ہے نا. تو اب مرتبہ اعتقاد میں پہنچے گا تو حکم بنے گا. تو نسبت حکم نہیں ہے، ہر نسبت حکم نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ اس لیے وہ نسبت جو بین اطراف القضیہ تھی بدون لحاظ لاحظ کے، وہ کیا ہے؟ واقعہ. وہ حکم نہیں ہے، وہ واقعہ ہے. یہ نسبت اگر اس حکم کے مطابق ہوا، جو حکم نام ہے کس کا؟ اعتقاد کا، تو اب اس حکم کو کیا کہیں گے؟ اس حکم مطابق کو کیا کہیں گے؟ حق. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، وہ پھر حق ہو گیا، اور پھر اس سے صفت مشبہ مشتق ہو گیا، تو اس کا حمل بالمواتات ہو گیا حکم کے اوپر کہ الحکم حق. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تو علامہ خیالی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ حق کی تفصیل آپ کو بتا دی کہ حق، یہ حکم کو حق کیوں کہتے ہیں. کیا آپ کہتے ہیں کہ واقع مطابق ہو گیا حکم کا، تو بس وہ حکم کو کیا کہیں گے؟ حق. کیوں کہتے ہیں؟ آپ اس کو وجہ تسمیہ اور پورا طریقہ کار آپ کو بتا دیا ہے. ترجمہ کرو. کہتے ہیں یہ جو ہے یعتبر فی الحق من جانب الواقع، جو علامہ تفزانی نے فرمایا، کہتے اذ المنظور اولا فی ھذا الاعتبار هو الواقع. اس اعتبار میں منظور لے اولا کیا چیز ہے؟ واقعہ. یہی واقعہ تھا جو اصل میں موصوف تھا بکونہ حقا. بکونہ، یہ حق اصل میں نام تھا لغتاً کس کا؟ واقع کا. سمجھ میں آئیے؟ اچھا، تو پھر حقاً، حقاً کا معنی کیا؟ ثابتاً متحققاً. تو یہ حق بمعنی ثابت، یہ لغوی معنی ہے اس کا، اور اسی لغوی معنی کے اعتبار سے یہ صفت ہے کس کا؟ واقع کا. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، پھر جب یہ واقعہ مطابق ہو گیا اور وہ حکم، تو اس واقعہ سے یہ لفظ نقل ہو گیا، اس معنی سے یہ لفظ نقل ہو گیا. کدھر چلا گیا؟ حکم کی طرف چلا گیا. اب اس حکم کو آپ حق کہتے ہیں. تو حق وہاں مصدر ہے، پھر اس سے صفت مشبہ مشتق کر کے حکم کے اوپر اس کا حمل بالمواتات. اس طریقے سے سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں؟ اچھا، یہ تو حق کی بات ہو گئی ہے. صدق میں کیا ہوتا ہے؟ الٹا، کہ حکم مطابق ہو کس کا؟ واقع کا. حکم بمانا اعتقاد، حکم مطابق ہو کس کا؟ واقع کا. وہ جو نسبت نفس الامری ہے، تو آپ کا جو اعتقاد ہے
وہ اس نسبت نفس الامری کے مطابق ہو، قضیے میں جو نسبت نفس الامری ہے، اور وہ جو نسبت واقعی ہے وہ اس کا کیا ہو، مطابق۔ تو اب دیکھیں یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، صدق، کہ حکم مطابق اور وہ واقعہ مطابق۔ تو اب دیکھو اس اعتبار میں منظور لے اولاً کون ہو گیا، حکم، کیوں کہ یہاں مطابقت کے لیے فاعل صریح ہی آپ نے کس کو بنا دیا، حکم کو، کہ حکم مطابق ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو منظور لے اولاً صدق میں کیا چیز ہو گئی ہے، حکم، اور منظور لے ثانیاً کیا چیز ہو گئی ہے، واقعہ۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، کہتے اصل بات یہ ہے، دیکھو یہاں بھی وہی قصہ ہے، کہتے اصل بات یہ تھی کہ آپ نے جب حکم مطابق ہوا، واقعہ مطابق ہوا، واقعہ، تو اس حکم مطابق کا نام کیا رکھ دیا آپ نے، صدق، اس لیے کہ یہ صدق بھی لغوی اعتبار سے صفت اصلیہ ہے کس کے، حکم کی۔ حقیقت میں یہ صدق کا لفظ جو ہے یہ صفت تھا کس کے لیے، حکم کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی ہے کیوں بھائی صفت تھا حکم کے لیے؟ کہتے دیکھو صدق کا معنی کیا ہے، وَهُوَ الْإِنْبَاءُ عَنِ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْإِنْبَاءُ عَنِ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ۔ انباء صدق نام ہے کس کا، اخبار کا، انباء کا، کسی چیز سے بھی آپ خبر دیتے ہیں، لیکن کیسی خبر دیتے ہیں، عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، وہ چیز واقعہ میں جیسی ہے آپ خبر بھی ویسے ہی دیتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، صدق۔ اگر آپ نے خبر ایسی دی کہ وہ چیز واقعہ میں ویسی نہیں ہے تو پھر کذب ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب یہ انباء جو ہے یہ صدق کا اپنا لغوی معنی ہے، اور فرماتے ہیں علامہ خیالی کہ یہ انباء جو ہے یہ باعتبار اصل صفت ہے کس کا، حکم کا، باعتبار اصل صفت ہے یہ حکم کا، کیونکہ وہی حکم جو ہے وہ بھی انباء ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو اصل کے اعتبار سے یہ صدق لغوی اعتبار سے یہ صفت ہے کس کا، حکم کا۔ اچھا، تو پھر جب یہ حکم مطابق ہو گیا واقعہ کا، تو اس حکم مطلق حکم کوئی بھی ہو، یعنی پہلے تو عام ہے، یہ صدق جو اس کے لیے صفت بن رہا ہے تو یہ کیا ہے، پہلے عام ہے، مطابق ہو کہ نہ ہو۔ تو جب آپ نے اس کے ساتھ قید لگا دی کہ وہ حکم جو مطابق ہو واقع کا، اس کو کیا کہیں گے، تو اب یہ صدق کا لفظ منتقل ہو گیا اس عام حکم سے خاص کی طرف جو حکم مطابق نقل ہو گیا یہاں سے۔ تو اب اس حکم مطابق کے لیے نام ہو گیا،
آئی سمجھ میں؟ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ صدق کا جو لفظ ہے یہ مطلق حکم کے لیے صفت تھا، تو پھر حکم خاص ہاں جو مطابق ہو گئے، یعنی جس میں اعتبار ہے اور منظور لے اولاً اس میں حکم ہے، اس اعتبار میں یہ چلا گیا کدھر؟ اس حکم مطابق کے لیے نام ہو گیا، جو مطابق للواقع ہو اور واقع اس کا مطابق ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تم نے کیا کر دیا، تم کہتے ہو کہ یہ صدق باعتبار اصل وَأَمَّا الْمَنْظُورُ إِلَيْهِ أَوَّلًا فِي الْاعْتِبَارِ الثَّانِي، ترجمہ کرو، منظور لے یہ وَأَمَّا الْمَنْظُورُ لکھا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ إِلَيْهِ مقدر ہے، ہاں منظور لے اولاً جو ہے اعتبار ثانی میں، اعتبار ثانی کون سا تھا؟ صدق والا، اس میں منظور لے اولاً کون ہے؟ فَهُوَ الْحُكْمُ، وہ حکم ہے۔ اچھا، اب یہی حکم باعتبار اصل متصف تھا کس سے؟ صدق سے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ فَهُوَ الْحُكْمُ الَّذِي يَتَّصِفُ بِالْمَعنى الْأَصْلِي لِلصِّدْقِ، بالمعنى الاصلی یعنی بالمعنى اللغوی، بالمعنى الحقیقی، حقیقت میں یہ صدق صفت تھا کس کا؟ حکم کا، حکم عام کا، مطابق ہو کہ نہ ہو، تو میں یہ اچھا، اب وہ معنی اصلی صدق کا کون سا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ وہ هو الانباء عن الشیء علی ما هو علیہ، یہ صدق کا معنی اصلی ہے، تو یہی معنی باعتبار اصل صدق، اسی معنی میں باعتبار اصل صفت تھا کس کا؟ حکم کا، حکم عام کا۔ آئی سمجھ میں؟ یہ کہہ دیا نا انہوں نے، علامہ خیالی نے، پھر نقل ہو گیا، یہاں سے نقل ہو گیا، وہ حکم مطابق جو ہے اس کا صفت مفصول، اس کا نام ہو گیا حکم مطابق للواقع۔ اچھا، نقل تو ہو گیا، لیکن اس پہلے معنی پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی تم کہتے ہو کہ صدق کا معنی اصلی کیا ہے؟ انباء، انباء عن الشیء علی ما هو علیہ، اور یہ انباء باعتبار اصل صفت ہے کس کا؟ حکم کا۔ یہ تو بات صحیح نہیں بیٹھتی ہے بھائی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے دیکھو، انباء یہ مصدر ہے باب افعال کا، متعدی ہے، لگتا ہے کہ یہ مبنی للفاعل ہے، مبنی، تو یہ انباء تو صفت بن جائے گا کس کا؟ متکلم کا، جو خبر دیتا ہے۔ خبر کس کی صفت ہے؟ مخبر کی۔ انباء صفت ہو کس کی؟ منبئ کی۔ ہاں، منبئ کی، تو منبئ صدق ہے، منبئ حکم ہے، تو یہ کیسی بات بنی کہ تم کہتے ہو کہ یہ جو صدق بئی معنی ہے نا، یہ باعتبار اصل صفت ہے کس کا؟ حکم کا۔ حکم کے لیے تو یہ صفت نہیں بن سکتا۔ صدق اس معنی میں یہ تو صفت ہے متکلم کی، منبئ کی، جو انباء کرتا ہے، جو خبر دیتا ہے۔
اس کی صفت ہے. آئی سمجھ میں؟ تو یہ کہنا کہ بھائی فَهُوَ الْحُكْمُ الَّذِي يَتَّصِفُ بِالْمَعْنَى الْأَصْلِي لِلصِّدْقِ، یہ معاملہ تو ٹھیک نہیں بنتا. آئی سمجھ میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، لگتا بظاہر ایسا ہی ہے کہ انباء صفت منبع کی، متکلم کی، بظاہر ایسا ہی ہے، لیکن معالن ایسا نہیں ہے. معالن یہ حکم کی صفت ہے، کیونکہ جب ایک منبع نے، ایک متکلم نے خبر دے دی، ایسی خبر دے دی علامہ ہوا علیہ کہ شے نفس الامر میں جیسا ہے ویسی خبر دے دی اس نے. تو جب منبع نے خبر دے دی، منبع نے، تو شے جس چیز کے متعلق خبر دی ہے وہ شے کے اوپر ایک حکم لگ گیا کہ نہیں لگا؟ تو کون الشیء منبعا عنہ، یہ اس کی صفت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کس چیز کی؟ وہ جس سے خبر دی ہو. کون الشیء منبعا عنہ، جب منبع نے خبر دے دی تو اس کے اخبار کے بعد اس شے کے اوپر کیا حکم لگ گیا کہ کونہ مخبرا عنہ منبعا عنہ، یہ حکم لگ گیا کہ نہیں لگا اس پر؟ تو یہ صفت ہے اصل میں کہ کون الشیء منبعا عنہ، یہ صفت ہے کس کی؟ حکم کی صفت، کہ یہ حکم لگ گیا اس کو. تو صدق کا معنی کیا تھا؟ کون الشیء منبعا عنہ، کون الشیء بحیث ینبع عنہ علی ما هو علیہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ صفت ہے اب کس کی؟ حکم کی. تو بات ٹھیک ہے خیالی کی کہ فَهُوَ الْحُكْمُ الَّذِي يَتَّصِفُ بِالْمَعْنَى الْأَصْلِ لِلصِّدْقِ. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ اعتراض ہوتا تھا، اس کا جواب ہو مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی دیا ہے. ہاں اچھا، اب دیکھو علامہ خیالی نے تو دونوں اعتباروں میں فرق کر دیا. حق اور صدق دو اعتبار ہیں نا کس کے؟ حکم کے. حکم مطابق ہے، واقعہ مطابق ہے، تو پھر کیا؟ صدق. واقعہ مطابق ہے، حکم مطابق ہے، تو پھر کیا؟ حق. دونوں میں یہ فرق کر دیا نا. کہتے یہ جو میں نے فرق کر دیا یہ بہت بہتر ہے. صدق اور حکم کے درمیان میں نے جو فرق کر دیا، یہ بعض دوسرے متکلمین نے بھی فرق کیا ہے، لیکن ان کے فرق سے یہ میرا والا فرق یہ بہت بہتر ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پہلی بات تو ٹھیک کر دی. کون سی بات؟ حق والی. کہ باقی واقعہ جو ہے وہ اگر مطابق ہے حکم کا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق. یہ تو بات کر دی، یہ تو ٹھیک کر دی. تو کہتے ہیں بھائی جب وہ حق ہو گیا تو جب وہ حکم مطابق ہو
اس کو حق کیوں نہیں کہتے؟ دیکھو واقعہ مطابق ہوا حکم کا، تو حکم کیا ہوا؟ حق. تو اس صورت میں بھی یہ حق صفت ہے کس کا؟ حکم کا. حکم مطابق ہوا، واقعہ مطابق ہوا، تو صدق. یہ صدق کس کی صفت ہے؟ اسی حکم کی. سمجھائیے اعتبارین مختلف ہو گئے نا. حق بھی صفت بنتا ہے کس کا؟ صدق بھی. تو انہوں نے ایک بات تو ٹھیک کر دی کہ واقع مطابق ہو جائے تو وہ حکم مطابق ہو جائے تو اس کو حق کہتے ہیں. تو کہتے ہیں بھائی اس کو صدق کیوں نہیں کہتے؟ ہاں یہ صدق اور حق کے درمیان میں پھر کیا فرق ہے؟ یہ تو دونوں حکم کی صفات ہیں، دونوں. اس کا جواب انہوں نے دیا کہ یار ایسا ہے کہ یہ جب واقعہ مطابق ہو جائے حکم کا تو اس کو تو حق کہتے ہیں، تو جب حکم مطابق ہو جائے واقعہ کا اس کو حق نہیں کہتے، اس کو صدق کہتے ہیں. کس لیے صدق کہتے ہیں؟ تمیز کے لیے. کس لیے صدق کہتے ہیں؟ مانتے ہیں کہ صدق اور حق دونوں حکم کی صفات ہیں، لیکن اس صورت میں کہ جب حکم مطابق ہو جائے واقع کے، اس صورت میں اس کو حق نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہو؟ تمیز کے لیے، تاکہ دونوں اعتبار جو ہیں ان میں تمیز آ جائے. تو دیکھو یہ انہوں نے کہا کہ تمیز ہو جائے بس. تو بھائی علامہ خیالی کہتے ہیں کہ میں نے جو فرق بتا دی ہے دونوں میں، وہ ان کی تمیز بھی اس میں آ گئی ہے. میرے والے فرق میں ان کی تمیز بھی آ گئی ہے، اور اس سے کچھ زائد چیز بھی آ گئی ہے. اس سے کچھ کہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ صدق اصل میں صفت تھا کس کا؟ حکم کا. پھر نقل ہو کر حکم مطابق میں چلا گیا. تو یہ زیادتی وجہ تسمیہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو یہاں بھی گویا کہ علامہ خیالی کے فرق کے اعتبار سے صدق بھی نام ہے تسمیت الشیء باسم ما یکون منظورا الیہ اولا فیہ. سمجھائیے منظور الیہ اولا یہاں کیا چیز تھی؟ حکم. تو صدق حکم کی صفت، حکم کا نام تھا. پھر نقل ہو گیا حکم مطابق کی طرف. تو یہاں وجہ تسمیہ بھی بتا دیا گیا، صدق کا لغوی معنی بھی بتا دیا گیا. سمجھ آئیے؟ برخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے صرف تمیز کو کہا ہے کہ بھئی یہ تمیز کے لیے ہوا ہے. آئی سمجھ؟ اس لیے علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا قِيلَ، یہ میں نے جو تقریر کر دی یہ بہتر ہے مما قیل. وہ ما قیل کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ یسمى الاعتبار الثانی بالصدق تمیزاً، کہ اعتبار ثانی کو صدق کیوں کہتے ہیں؟ تمیز، تاکہ پہلے اعتبار سے ہاں یہ جدا ہو جائے، اس میں تمیز آ جائے. تو علامہ خیالی فرماتے ہیں دیکھو اس نے تو اتنا کہہ دیا کہ ھذا اولا مما قیل، اولویت کی وجہ نہیں بتائی. تو کہتے ہیں تامل، اولویت کی وجہ میں تامل کرو پتہ لگ جائے گا. اور میں نے بتا دیا آپ کو کہ ان کی تمیز بھی اس میں آ گئی ہے.
معقیل والی تمیز جو ہے وہ بھی اس میں آ گئی خیالی کی وجہ میں، اور وجہ تسمیہ بھی آ گیا، صدق کا اصلی معنی بھی آ گیا، تو بہت کچھ آ گیا نا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اس سے پھر اولا ہے جس میں فوائد زیادہ ہے۔ آئی سمجھ میں؟ چلو جی بس ہے۔ اچھا چلو